الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تراویح میں 19ویں تراویح کا خلاصہ آج عرض کرتا ہوں، اور آج ہم پہنچے ہیں 22واں سپارے کا آخری ربع اور 23ویں سپارہ۔ 22ویں سپارے کے آخری ربع سے ایک رکوع پہلے سورہ فاطر ہے، اور سورہ فاطر سے آغاز ہوتا ہے آج کے درس کا۔ اور سورہ فاطر کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کی تمام وسعتوں کا پیدا فرمانے والا ہے، اور فرشتوں کو، اور جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں، قاصد بنانے والے ہیں، اور تخلیق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ اور توسیع فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اس کو بیان فرمایا۔ دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ انسان کے لیے اپنے خزانہ رحمت سے جو کچھ کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو روک لے تو اس کے بعد کوئی اسے چھوڑنے والا نہیں ہے، وہی غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اور پھر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حد تک اس کو جو ہے وہ مہلت دی ہے۔ اب انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جسے چاہتا ہے وہ اس کے لیے اپنے خزانے کو کھول دیتا ہے، یعنی کہ جس کو جتنا علم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، تو یہ سارے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا لوگوں اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرو کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے تمہارا، یعنی ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صبح سے لے کر شام تک بھی شکر ادا کرتے رہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا بہت کم لوگ ہیں کہ جو شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم سانس اندر لے کے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سانس اندر گئی باہر نہ آئی، ہماری زندگی ختم۔ ہم ایک سانس کے بھی مالک نہیں ہیں، یعنی خود سے انسان کہے کہ اللہ کی توفیق کے علاوہ میں خود سے ایک سانس جو ہے وہ میں لے لوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہر نعمت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم شکر نہیں ادا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر مقامات پر فرماتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہر لمحے کے اوپر کہ جس مالک نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، زبان دی اور جس زبان سے ہم بولتے ہیں، کان دیے جن سے ہم سنتے ہیں، آنکھیں دی جن سے ہم دیکھتے ہیں، زبان دی جس سے ہم بولتے ہیں، ہم ذائقہ محسوس کرتے ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ اگر ایک مہینہ لگاتار بارش ہوتی رہے، سورج نہ نکلے تو ہم تنگ آ جاتے ہیں۔ مہینہ تو دور کی بات، ایک ہفتے کی اگر سورج نہ نکلے تو ہم تنگ آ جاتے ہیں، اور اگر جون جولائی میں ایک مہینہ بارش نہ ہو تو پھر بھی ہم تنگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا جو شخص عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے لیے یہ ساری عزتیں ہیں، ساری عزتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہے وہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے،
جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی ہمیں عزت دینے والا ہے، اللہ ہی ہمیں سب کچھ دینے والا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ وہ نماز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ نماز سب سے خوبصورت عمل ہے، سب سے خوبصورت عبادت ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ آگے چل کر فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جن خصوصیات سے نوازا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ دوزخ سے ڈرانے والے ہیں اور جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں نیکوکاروں کو۔ سورہ یاسین شریف کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ یاسین شریف کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک، یہ قرآن کی وہ خوبصورت سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے، سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے، اور ایک مرتبہ پڑھنے سے مختلف روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، ایک روایت میں ہے ایک قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اتنی خوبصورت عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ ہمیں اپنے معمولات کے اندر اور بالخصوص اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روزانہ نماز فجر کے بعد یا کسی نماز کے بعد جب آسانی ہو تو ہمیں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، حکمت سے معمور قرآن مجید کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن کی قسم فرمائی ہے، والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ یہ خوبصورت کتاب کہ جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ بستی والوں نے کہا کہ تم محض ہماری طرح بشر ہو اور خدائے رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم فقط جھوٹ بول رہے ہو۔ نعوذ باللہ۔ کفار مکہ نے کہا یہ حضور ہمارے جیسے ہیں، یہ ہماری طرح چلتے پھرتے کھاتے پیتے سب کچھ ہماری طرح کرتے ہیں، کوئی کمال نہیں آیا کہ یہ نبوت لے کے آئے ہیں۔ تو گویا حضور کو اپنے جیسا بشر سمجھنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ بناتا۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی حضور ہمارے جیسے ہیں، گویا یہ کفار کا طریقہ ہے اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ لہٰذا کفار نے کہا یہ ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، لیکن یہ انسان عام آدمی جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ جملہ کہے تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہے۔ پھر اسی طرح سورہ یاسین شریف میں آگے چل کر فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ فرمایا ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین سے، مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج کے دانے نکالے، پھر اس سے کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری نشانی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے اگر ہم نظارے دیکھنا چاہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ہمارے سامنے کہ ہم ایک انسان زمین کے اندر دانہ بو کر آ جاتا ہے، کسان دانہ ڈال کر آ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ جو اس سے کومپل نکالتا ہے، جو اس سے ایک تنا بناتا ہے، پھر اس ایک دانے کو جو کسان نے بویا تھا زمین میں، اس ایک دانے کے اوپر بالیاں نکلتی ہیں اور 100 دانے اس ایک بالی کے اندر، ایک دانے کے آگے 100 دانے بن جاتے ہیں۔ یہ اس کائنات کے اندر یہ ایسا خوبصورت نظام اور کوئی بھی نہیں چلا سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات مبارکہ ہے جو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور وہی یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے۔ پھر میں نے پہلے عرض کیا اللہ رب العزت قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو شکر ادا کرتے ہیں، یہ ساری نعمتیں دیکھنے استعمال کرنے کے باوجود بہت کم لوگ ہیں۔ لہٰذا ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ جس مالک نے ہمیں اتنی خوبصورت نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ یاسین میں فرمایا لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ افلا یشکرون، تاکہ وہ اس پھل سے کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر بھی کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ یعنی ہماری دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے ہیں پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اس مالک کا کروڑہا شکر ہے۔ آج بعض ڈاکٹر جو ہے، کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں، ایسے مریض ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں کہ جن کو ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں گندم کی بنی ہوئی کوئی چیز ان کو نہیں دینی،
اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ چاہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو کتنی اللہ کا شکر ہم ادا کریں کہ ہم الحمدللہ اب اس کی دی ہوئی نعمتوں سے سحری کھا کر تو ابھی ہم آئے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے نا۔ ورنہ اگر ڈاکٹر ہمیں بھی منع کر دیں کہ آپ نے گندم کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں استعمال کرنی، تو پھر ہم سحری کیسے کھائیں، کیا چیز کھائیں گے ہم؟ تو یہ اتنی نعمتیں جو اللہ کی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر شکر ادا کرنا بنتا ہے، تو ہم شکر ادا کرتے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف کے اندر بار بار مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا یہ رات جاتی ہے دن آتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ کائنات کروڑہ سال ہو چکے ہیں، ایک سیکنڈ بھی، بلکہ سیکنڈ کا ایک حصہ بھی آگے پیچھے کبھی نہیں ہوا۔ یہ نہیں کبھی ہوا کہ آج سورج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، اپنی جو اس کی رفتار ہے یا اس کا نکلنے کا جو ٹائم ہے اس سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، چاند تھوڑا سا جو ہے وہ لیٹ نکلا، یہ کبھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَهُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ایک نشانی اس کے لیے رات بھی ہے، اور پھر آگے فرمایا سورج بھی اس کی نشانی ہے، چاند بھی اس کی نشانی ہے۔ اگر سورج نہ نکلے تو پھر بھی انسان کی زندگی ختم، اگر چاند نہ نکلے تو پھر بھی زندگی ختم۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین شریف کے اندر اپنی نعمتوں کو گنواتا ہے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو مردوں کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو جب ہم جو استعمال کریں تو ان نعمتوں کے اوپر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور سب سے بہترین طریقہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا نماز ہے۔ جب ہم نماز میں جو انسان کا سب سے خوبصورت پوری باڈی کی جو سب سے خوبصورت جگہ ہے نا، وہ انسان کا چہرہ ہے۔ یہ انسان کا چہرہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، جب اللہ کے آگے یہ چہرہ جھک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے، فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں تم نے کہا تھا یہ خون ریزی کرے گا، آج دیکھیں اس نے اپنا چہرہ میرے آگے آ کر جھکا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ نماز ادا کرتے رہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ